افغان امن عمل میں بائیڈن انتظامیہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے افغان رہنماؤں کو لکھے گئے ایک خط میں اس کے خد و خال کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ خط کے مطابق اگرچہ بائیڈن انتظامیہ ابھی امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے اور یہ ریویو مکمل نہیں ہوا، تاہم دیگر آپشنز کے ساتھ ساتھ 1 مئی کو امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلاء پر بھی غور کر رہا ہے۔ خط میں سیکرٹری بلنکن لکھتے ہیں، امریکہ اقوام متحدہ سے روس، چین، پاکستان، ایران اور بھارت کے وزرائے خارجہ اور مندوبین پر مشتمل ایک اجلاس بلانے کی درخواست کرے گا تاکہ امریکہ کے ساتھ افغان امن عمل پر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار ہو سکے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ افغانستان میں تیزی سے کسی سمجھوتے پر پہنچنے اور مکمل جنگ بندی کے لیے اعلیٰ سطحی سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ خط کے مطابق آئندہ چند ہفتوں میں ترکی سے افغان رہنماؤں اور طالبان کے سینئر ارکان پر مشتمل اجلاس بلانے کی درخواست کی جائے گی، جس میں افغان حکومت سے اپنا وفد بھیجنے پر زور دیا جائے گا۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد کو افغان امن بات چیت میں تیزی لانے اور جنگ بندی کے لیے تحریری طور پر تجاویز تیار کرنے اور انہیں صدر اشرف غنی اور طالبان کو پیش کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ خط افغان رہنماؤں پر زور دیتا ہے کہ وہ آپس کے تفرقات کو ختم کر کے مل کر کام کریں اور اپنے سامنے موجود امن کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دوسری جانب افغانستان میں بڑے پیمانے پر تشدد کی کارروائیوں کے پیش نظر تشدد میں کمی لانے کی ضرورت سے اتفاق کیا گیا ہے۔ خط کے مطابق امریکہ نے 90 روز کے لیے تشدد میں کمی لانے کے لیے ایک پروپوزل تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد طالبان کی جانب سے موسم بہار میں حملوں میں اضافے کو روکنا اور قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں سے ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ افغان حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اس خط سے بائیڈن انتظامیہ کی افغان امن عمل میں تیزی لانے کی کوششیں تو واضح ہوتی ہیں، دوسری طرف دوحہ میں انٹرا افغان ڈائیلاگ اب تک تعطل کا شکار ہے۔